آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اس کے لیے میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کا آخری ٹکڑا جو ہے وہ آپ کو سنایا ہے۔ اس کا ایک پس منظر ہے وہ جان لیجیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے ہیں، اس کے بعد مرحلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر طلب فرمایا تورات عطا کرنے کے لیے۔ ان کی غیر حاضری میں ایک فتنہ کھڑا ہوا اور کچھ لوگوں نے ایک بچڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی بنی اسرائیل میں سے، سامری کا بنایا ہوا بچڑا۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے انہوں نے یہ دیکھا تو بہت غضبناک ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ ہوا کہ 12 قبیلوں میں سے جن لوگوں نے بھی یہ شرک کیا ہے ان کو انہی قبیلوں کے لوگ خود قتل کریں۔ کئی ہزار اسرائیلی قتل ہوئے۔ یہ بہت بڑا یوں سمجھیے کہ پرج ہوا ہے اس قوم کے اندر۔ اس کے بعد پھر مزید اللہ تعالیٰ کی خدمت میں استغفار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے 70 بڑے بڑے سردار جو تھے 12 قبیلوں کے ان کو لے کر حاضر ہوئے۔ وہاں انہوں نے استغفار کیا اور ایک دعا کی، پروردگار وَاكْتُبْ لَنَا حَسَنَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ہمارے لیے نیکی کا اندراج کر دے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جواب ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دیکھو عذاب تو میں جس کو چاہوں گا دوں گا، اور ویسے میری رحمت ہر شے کے ساتھ موجود ہے، ہر شے کا وجود میری رحمت سے ہے، لیکن ایک میری خاص رحمت ہے جو میں لکھ رکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو میرے نبی امی آخری رسول ان پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جب آئیں گے اور وہ نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے، نوع انسانی کے اوپر جو بوجھ تھے جو اس وقت ہوں گے ان کو اتاریں گے۔ وہ جب آئیں گے تو جو لوگ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ نمبر 1، وَعَزَّرُوهُ نمبر 2، وَنَصَرُوهُ نمبر 3، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی قرآن، اس کی پیروی کریں گے، وہ ہوں گے جو فلاح پانے والے ہوں گے، میری خصوصی رحمت سے حصہ ان کو ملے گا۔ اب یہاں پہلے تو دعا کر لیجئے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے جو تیرے نبی کے ساتھ تعلق کی ان 4 بنیادوں کی شرائط کو پورا کر سکے، تقاضوں کو پورا کر سکے۔ اب ذرا ان میں سے ایک ایک کو لیجئے۔ ایمان جانی پہچانی چیز ہے، ایمان جسے کہتے ہیں، اس کی تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں، وقت بھی محدود ہے، لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے بہت ضروری۔ ایمان کے 2 لیول ہیں۔ ایک قانونی ایمان ہے جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس کا تعلق اقرار باللسان کے ساتھ ہے، زبان سے کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ۔ کوئی ہندو تھا، سکھ تھا، پارسی تھا، عیسائی تھا، یہ کلمہ کہے اور اسلام میں آ گیا۔ لیکن یہ زبانی کلامی ایمان جو ہے یہ انسان کی سیرت و کردار پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی جھوٹ بھی بول رہا ہے، مسلمان ہی بے ایمانی بھی کر رہا ہے، مسلمان ہی خیانت بھی کر رہا ہے، مسلمانوں کے لیڈر بلینز کی خیانت کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ سب مسلمان ہیں۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف قانونی مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان قانونی ایمان ہے۔ اس کے لیے اسلام کا لفظ قرآن میں آیا ہے سورہ حجرات میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اے نبی یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، ان سے فرما دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کر دیا، ورنہ ہم میں سے کتنے ہوتے اگر کہیں اور پیدا ہو گئے ہوتے تو نعمت اسلام سے بھی ہم بہرہ ور ہو سکتے، کیا کہہ سکتے۔
اصل ایمان ہے جب وہ دل میں داخل ہو جائے، یقین بن جائے۔ اسی لیے بچپن میں یاد کیا ہوگا ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ جب تصدیق بالقلب ہوگی تو اب اس کے تقاضے جو ہیں عملی پیدا ہوں گے۔ ان تقاضوں میں سے ایک میں 2 حدیثوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت بہ۔ دیکھو تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس شریعت کے، اس قانون کے، اس ہدایت کے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اگر عملاً تابع نہیں ہوئے تو حقیقتاً مومن نہیں ہو۔ دل میں جھانکو، Do I really believe that Muhammad is the Prophet of Allah? Do I really believe that Quran is the word of God? کبھی جھانکیے گا اندر، جواب ملے گا صحیح آپ کو۔ کیا کنوکشن ہے؟ کنوکشن ہو اور پھر حضور کی پیروی نہ ہو، حضور کے احکام کی پابندی نہ ہو، اللہ کے قوانین کی پابندی نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ حضور تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسی بد اخلاقی اور کج خلقی پر صرف اسے کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں کہیں گے۔ فرمایا ایک مرتبہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں۔ صحابہ کانپ گئے، کون بدبخت ہے جس کے بارے میں فرمایا جا رہا؟ پوچھا گیا من یا رسول اللہ؟ جواب سنیے اور اپنے غریب حالوں میں جھانکیے۔ وہ شخص الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے، امن میں نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے۔ کیسے علیحدہ کر لیں گے اس ایمان کو اعمال سے اور ایمان کو اخلاق سے؟ آگے چلیے، وہ جو حدیث حضرت ابو ہریرہ سے، اور یہ متفق علیہ ہے، صرف بخاری کی نہیں ہے، بخاری جمع مسلم۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے بھی، اپنے بیٹے سے بھی، اور تمام انسانوں سے۔ جھانک لیجئے دل میں، صورتحال یہ ہے یا نہیں ہے؟ کیوں محبوب ہو جائیں؟ اس لیے کہ آپ کے ذریعے ہدایت ملی ہے، آپ کے ذریعے ہم اللہ سے جڑے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے دنیا میں کوئی شاہ ہدایت نہیں، نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو۔ اگر صحت اچھی ہے، ہدایت نہیں ہے، تو بدماشیاں کریں گے، کیا کریں گے؟ آپ کو معلوم ہے صحت اچھی جو ہے کہ جا کے کھپے گی، اگر ہدایت نہیں ہے۔ اگر دولت ہے، ہدایت نہیں، کیا کریں؟ گلچھرے اڑائیں گے، عیاشیاں کریں گے، لوگوں پر اپنی دولت کا روب گانٹیں گے۔ اولاد ہے، ہدایت نہیں ہے، یہ اولاد سہار و روح بھی بن جائے گی کہیں آپ کے لیے۔ کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو، اور ہدایت ہمیں ملی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو آپ سے بڑھ کر محبوب کون ہوگا؟ اس کے ضمن میں ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھتے ہیں حضور ایک مرتبہ، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اندازہ کیجئے کہ اس قدر اپنائیت کسی سے ہوتی ہے تب یہ سوال ہوتا ہے، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عرض کیا حضور مجھے آپ دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہیں۔ فرمایا اور اپنی جان سے؟ ذرا سا توقف کیا، دل میں جھانکا، ہاں حضور اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے مجھے۔ آپ نے فرمایا الان عمر اب پہنچے ہو جو مقام ہے، اب درکار ہے، جو مطلوب ہے۔ تو محبت اس درجے کی، اطاعت اس درجے کی اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ ہاں قانونی ایمان ہے، اب مسلمان ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ اب اگلے بات پر آئیے، الضروح، ان کی توقیر، ان کی تعظیم کرے۔ یہ تعظیم کس درجے میں؟ اب وقت بہت کم ہے،
میں صرف آپ کو سورہ حجرات سے مثال دے رہا ہوں. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، کبھی اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا. کبھی جس طرح بلند آواز سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ایسے نہ کر بیٹھنا، مبادا تمہارے سارے اعمال حق ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تم تو کہو گے میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا، میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، چوری نہیں کی، کوئی زنا نہیں کیا، کوئی شراب نہیں پی، لیکن یہ سوء ادب لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہاں ایک میں عملی بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. صحابہ کے بارے میں تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اپنی آوازیں پست رکھیں. ہم کیسے کریں؟ ہمارا ایک طرز عمل ہونا چاہیے. اگر کسی گفتگو میں کوئی شخص کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، کبھی یہ نہ کہے میں نہیں مانتا. ہاں توقف کر لیں، بھائی میں تحقیق کروں گا کہ واقعی یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. ٹھیک، ضروری نہیں کہ جو کہہ دے مان لیں آپ. محدثین نے کتنی محنتیں کر کر کے چھانٹی کی ہے، لہذا یہ. لیکن فوراً اگر آپ نے کہا نہیں میں نہیں مانتا، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے کہ جو آپ سوء ادب کے مرتکب ہو رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. ہاں توقف کریں، غور کریں، تحقیق کریں، معلوم ہو کہ یہ حدیث پختہ نہیں ہے، مستند نہیں ہے، پھر دوسری بات ہے. اور یہ جان لیجئے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا ایک قانونی جو ہے احاطہ ہے. یہ بھی سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا دائرہ ہے، اس کے اندر اندر رہو، باہر نہیں نکل سکتے. لیکن اس دائرے کے اندر ایک مرکزی شخصیت جس کی دل آویزی، جس کا حسن سلوک، جس کا حسن کردار، جس کا حسن اخلاق مرکز بن جائے، تمام لوگوں کی جذباتی محبت کا مرکز بن جائے، اگر یہ نہیں ہوگا تو معاشرہ مضبوط نہیں ہوگا. محض قانون اور دستور پر معاشرہ مضبوط نہیں ہوتا. کسی شخصیت، اب آپ کو معلوم ہے آخر ہندوستان کے معاشرے میں گاندھی کا ایک مقام ہے کہ نہیں ہے؟ آخر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اسی کے گرد کے نہیں؟ ماؤ زے تنگ کے معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارا معاملہ دنیا میں عام لوگ کہہ دیتے، ریشنلسٹ لوگ، کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی قانون دیکھنا چاہیے، دستور دیکھنا چاہیے، حکم دیکھنا نہیں. بھائی جذباتی وابستگی، کہ ایک ہستی تو ایسی ہو کہ جس کے کچھ کہنے پر فوراً زبانیں بند ہو جائیں. اور اس کا نقشہ میں سعودی عرب میں دیکھتا ہوں، اگر وہاں کے دو بدو لڑ رہے ہوں سخت اور ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہے ہوں، کوئی شخص کہتے صلی علی النبی، فوراً خاموش. معلوم ہوتا ہے آگ کے اوپر کسی نے پانی ڈال دیا، خاموش، صلی علی النبی، صرف یہ کہنے سے. یہ جذباتی وابستگی اگر محمد سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا معاشرہ کبھی مضبوط نہیں ہوگا. یہ مرکزی شخصیت، یہ مرکز ہے. اسی لیے ان کے احترام کا یہ درجہ ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا. اگر ان کے ساتھ جذباتی محبت نہیں ہوگی تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا. یہ آیا معاملہ. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تہذیب. ہمارے ہاں اصل میں بدقسمتی سے ہم سیرت کی تقریریں کرتے ہیں، حضور کی عظمت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ تو خیر حضور کی زلفیں ہیں، حضور کی آنکھیں ہیں، حضور کی کملی ہے، حضور کا سایہ نہیں تھا وغیرہ، یہ باتیں اپنی جگہ ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے. لیکن یہ جان لیجئے حضور کی اصل عظمت ایک نبی اور رسول کی حیثیت سے ہے، اور وہ شے وہ ہے جہاں جبرائیل کے بھی پر جل رہے ہیں. اس کی حقیقت کون جانتا ہے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ حضور 100 میں مثال رکھا کرتے تھے. آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہ رات کو چل رہا ہے روزہ، اگلے روز پھر وہ کنٹینیو کر رہا ہے شام تک. 2 دن کا 100 میں مثال، 3 دن کا بھی رکھتے تھے. صحابہ نے اجازت چاہی، حضور ہمیں بھی اجازت دے دیں. نہیں،
آج کے حضور آپ تو رکھتے ہیں، ہمیں منع کرتے ہیں۔ اب سنیے، ایکم مثلی، تمہیں سے کون ہے مجھ جیسا؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں۔ ہوا یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ کیا سمجھیں گے ہم؟ کیا ہماری سمجھ میں آئے گا؟ یہ معاملہ نبوت کے جو اسرار و رموز ہیں، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، وہ کوئی نبی پہچان سکتا، غیر نبی تو پہچان ہی نہیں سکتا۔ ایک ڈاکٹر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں، وہ کوئی ڈاکٹر ہی سمجھ سکے گا نا، غیر ڈاکٹر کہاں سمجھے گا؟ اور حقیقت میں وہی سمجھے گا جو اس سے بھی اوپر کا ڈاکٹر ہے، نیچے والا تو نہیں سمجھ سکتا۔ جو کمتر ہے وہ تو صرف اوپر دیکھے گا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ جو اوپر ہے اور ظاہر ہے محمد سے اوپر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے شیخ سعدی کو کیا کہنا پڑا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المرير قد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ثنا جیسے کہ حق ہے ہو ہی نہیں سکتی۔ غالب اس سے بھی آگے گیا ہے، میں بات ابھی آپ کو سناتا ہوں شعر اس کا۔ آپ کی ثنا کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، بس ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے بعد آپ کا مقام۔ غالب جو آگے گیا ہے کہتا ہے، غالب ثنا خواجہ بیزداں گزاشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ اے غالب ہم نے تو حضور کی ثنا تو اللہ کے حوالے کر دی ہے، اس لیے کہ وہی ذات پاک جانتا ہے مرتبہ محمد کا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو توہین کر بیٹھیں گے۔ ایک لطیفہ ہے، ایک بیچارہ کوئی دیہاتی کہیں پھنسا ہوا تھا کسی جگہ، تھکا ہوا چل رہا تھا، ڈپٹی کمشنر صاحب جا رہے تھے، کار میں بٹھا لیا۔ اب اس نے کہا، پتر تینوں اللہ پٹواری کرے۔ اب اس غریب کے جو ہے اس کے ذہن میں تو پٹواری سے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کے قلم سے جو ہے ادھر کا انتقال ادھر ہو گیا، ادھر کی ادھر چلی گئی۔ تو اس ڈی سی کو وہ تعریف کر رہا ہے اپنے سمجھ کے مطابق، پٹواری کرے تو ہم کہیں پٹواری والا معاملہ نہ کریں۔ ہاں ایک پہلو ایسا ہے جس کے حوالے سے حضور کی عظمت ہماری سمجھ میں آئے گی۔ حضور ایک انسان کی حیثیت سے کیا تھے، ایک باپ کی حیثیت سے آپ کا کیا طرز عمل تھا۔ ذرا یاد کیجئے، جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر ہوتی ہے، ابا جان دیکھیے چکی پیس پیس کر یہ گھٹے پڑ گئے میرے ہاتھ میں، یہ کنویں سے پانی لاتی ہوں، مشکیزیں کہ یہاں پر بندیاں پڑ گئی۔ حضور اب تو عام لوگوں پر بھی آسانیاں ہیں، لوگوں کے ہاں غلام آ گئے ہیں، کنیزیں آ گئی ہیں، مال و دولت آ گئی ہے، مجھے بھی کوئی غلام کنیز عطا ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ لخت جگر نور چشم محمد کی سب سے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں اس میں، فاطمہ کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب پر۔ لیکن فرمایا کیا بیٹی، یہ دنیا کی چیزیں ہماری لیے نہیں ہیں، میں تمہیں اس سے بہتر شے دیتا ہوں۔ تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ لیکن سوچ لیجئے دل پر کیا گزری ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ سے پوچھئے، حضرت خدیجہ سے پوچھئے، حضور کیسے شوہر تھے؟ آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرم، گھر کے کام کا جھاڑو دے رہے ہیں، کپڑے جو ہیں بوسیدہ انہیں سی رہے، گھر میں بیٹھے ہوئے یہ کام کرتے تھے۔ بہرحال ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آپ انسان کی جس حیثیت کا بھی ذہن میں تصور کریں گے وہ ساری حیثیتیں محمد میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد حاکم کی حیثیت سے بھی ہیں، محمد سپہ سالار کی حیثیت سے بھی ہیں، محمد قاضی القضات بھی ہیں، محمد ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہیں، محمد بیویوں والے بھی ہیں، اولاد والے بھی ہیں، محمد 5 وقتہ امام بھی ہیں، جمعہ کے خطیب بھی ہیں،
مدرس قرآن بھی ہیں، مربی بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، اور ہر میدان میں بلند ترین مقام۔ کوئی ایسی جامع شخصیت ملے گی؟ ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ 5 وقتہ نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ ان کا تو اونچا مقام ہے۔ 5 وقتہ نماز کے لیے تو علیحدہ چاہیے امام آپ کو، اور وہاں بھی ایک امام سینئر ہوگا، وہ عشاء مغرب اور فجر پڑھائے گا، ایک جونیئر ہوگا بیچارہ، وہ جو خاموش نماز ہے وہ پڑھائے گا۔ 5 وقتہ نماز پڑھا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خطیب بھی وہی ہے، مربی بھی وہی ہے، مزکی بھی وہی ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ تزکیہ نفس کے میدان میں ہیں وہ پھر جماعت کبھی نہیں کراتے، کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کسی صاحب کو کراتے ہوئے۔ یہ جامعیت جو ہے، جامعیت کبریٰ۔ میں صرف ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک اعتبار سے حضور کا اسوہ نامکمل ہے۔ آپ مجھے سوء ادب کا مرتکب نہ قرار دے دیں، اسوہ کیا ہے؟ عورت کے لیے اس کی اپنی نسوانی زندگی کے لیے اسوہ آپ میں نہیں ہے۔ آخر نصف انسانیت ہے، اسے بھی اسوہ چاہیے۔ یہ ہے جس کی وجہ سے حضور نے شادیاں کی ہیں زیادہ۔ خواتین کے لیے اسوہ حضور کے ازواج مطہرات ہیں، اور ان میں سب سے بڑھ کر جو بالکل یوں سمجھیے کہ آغاز کے اندر نوجوانی میں آ گئی ہیں حضور کی خدمت میں، نہایت ذہین و فطین، انہوں نے پھر عورت کی زندگی کے لیے حضور کا جو طرز عمل تھا وہ انہوں نے بیان کیا نا۔ اس لیے سورہ احزاب کے اندر اس کا تذکرہ ہے، جہاں یہ آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہیں پر یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، تمہیں تو اسوہ بننا ہے امت کے لیے۔ اب اس سے اگلا قدم میں بڑھا رہا ہوں آگے، اور اس کے ساتھ جڑ جائے گی تیسری بات۔ تیسری بات کیا ہے؟ وَنَصَرُوهُ، اس کی مدد کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، حضور انتہائی غیور انسان تھے، انتہائی غیور۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور گھوڑے اس میں سوار ہوتے تھے اونٹ پر، اور آپ کا کوڑا نیچے گر گیا، تو آپ یہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ ذرا یہ میرا کوڑا مجھے پکڑا دینا، یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ آپ اونٹ بٹھا کر نیچے اتر کر اپنا کوڑا خود اٹھاتے تھے۔ کسی سے اپنے ذاتی کام کے لیے کوئی مدد مانگنا امکان ہی نہیں۔ بلکہ ایک واقعہ تو وہ ہے جب بھی میں تذکرہ کرتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضور نے تمام مسلمانوں کو مکے سے جانے کی اجازت دے دی، چلے جاؤ مدینے، چلے جاؤ مدینے، آپ خود تھے موجود، اس لیے کہ رسول اپنے مقام کو نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن فرام اللہ سبحانہ وتعالی۔ اب حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی؟ نہیں آئی، آ گئی نہیں آئی، دن گزر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک روز ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت آ رہے ہیں حضور، کپڑے سے اپنا سر جو ہے ڈھانپا ہوا ہے۔ عرب میں دوپہر کے وقت وزٹ کرنا جو ہے یہ ان کے خلاف دستور ہے، ان کی تہذیب کے خلاف، یہ قیلولے کا وقت ہوتا۔ تو حیران ہوئے، آتے ہی فرمایا ابوبکر ہجرت کی اجازت ہو گئی۔ اب انتہائی خوشی سے اور بڑی امید میں کہ بڑی شاباش ملے گی، حضرت ابوبکر فرماتے عرض کرتے ہیں حضور میں نے 2 اونٹیاں تیار کر رکھی ہیں، خوب کھلا پلا کے انہیں فرما کیا ہوا ہے، یہ ہجرت میں ہمارے کام آئے گی۔ حضور تھوڑا سا توقع فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر رو پڑے، حضور مجھ سے یہ مغایرت، سائے کے تناب کے ساتھ رہنے والا، اس سے یہ مغایرت، ذرا سے اشارے پر اپنی کم سن بیٹی پیش کر دی نکاح کے اندر، اس سے یہ مغایرت، رو پڑے۔ لیکن حضور کی اپنی غیرت تھی، میں قیمت دوں گا۔ اب بتائیے مدد کا کہ یہ درکار تھی؟ مدد تھی ان کے مشن کے لیے۔ مشن 2 حصوں میں تھا، اس کو جانیے، آج کچھ علمی باتیں آ رہی ہیں۔ حضور کے مشن کے 2 حصے، ایک ابتدائی جو تمام انبیاء اور رسول کا تھا، ایک تکمیلی جو صرف محمد کا ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدائی کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت، تبلیغ۔ جو دعوت قبول کر لیں ان کے لیے بشارت، بشیر کہ تمہارے لیے آخرت میں جنت ہے، نعمتیں ہیں۔ رد کر دیں ان کے لیے نذیر، خبردار کرنے والے، جہنم کے لیے تیاری کر لو۔ داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، سراجا منیرا، روشنی کے چراغ۔ یہ حیثیت مشترک ہے تمام انبیاء کرام۔ تمام انبیاء بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، داعی بھی تھے، سراج منیر بھی تھے، اگرچہ ان تمام حیثیتوں میں بھی حضور کا سب سے اونچا مقام علیحدہ نمایاں ہے، لیکن حیثیت بنیادی طور پر مشترک۔ ایک حیثیت تکمیلی، اور وہ کیا ہے؟ اے نبی، جو دین آپ کو دیا گیا ہے صرف تبلیغ نہیں، صرف تعلیم نہیں، اس کو قائم کر کے دکھاؤ نظام زندگی کی حیثیت سے۔ 3 مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ حضور کے لیے آئے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ 3 دفعہ سورہ توبہ میں یہ الفاظ آئے، سورہ صف میں یہ الفاظ آئے، سورہ فتح میں یہ الفاظ آئے۔ وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدی قرآن حکیم، ہدایت کاملہ، اور نمبر 2 دین حق۔ یہ 2 چیزیں دے کر بھیجا، کس لیے؟ تاکہ اس دین کو غالب کرے پورے نظام زندگی پر۔ یہ معاملہ ذرا سوچئے، اور یہ حضور کے لیے 3 دفعہ، اور کسی اور نبی کے لیے 1 دفعہ بھی نہیں۔ قرآن مجید کے اس نقطے کو ذہن نشین کر لیجیے۔ اصل میں یہ کیا ہے؟ اسے ہم یوں کہیں گے، ایک ہے نبوت و رسالت، ایک ہے تکمیل نبوت و رسالت۔ ہمارے ہاں ختم نبوت کے اوپر تو زور دیا گیا ہے، اور صحیح دیا گیا ہے، ایمان کا ہمارا جز ہے۔ حضور کے بعد کسی نے بھی دعویٰ کیا نبوت کا، وہ جھوٹا، کذاب، دجال۔ جس نے مانا وہ بہرحال دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو بھی کچھ ہوا کرے وہ۔ یہ چونکہ قانونی بات تھی، اس لیے اس کا حق ادا کیا علماء کرام نے۔ واقعہ ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں رکھی، لیکن حضور کی فضیلت اس میں نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ نبوت چلی آ رہی تھی ہموار طور پر، ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی، تو فضیلت کون سی ہوئی؟ نہیں، نبوت و رسالت تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی۔ یہ ہے فضیلت۔ اب آپ سوچئے، الہدیٰ دیا گیا حضور کو، تو کیا تورات میں ہدایت نہیں تھی؟ سورہ اعراف کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور۔ ہم نے نازل کی تھی تورات، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ ہم مانتے ہیں اللہ کی کتاب تھی۔ وہی فرمایا ہے انجیل فیہا ھدی ونور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ پھر یہ الہدیٰ قرآن آیا۔ یہ کیا ہے؟ ہدایت نے درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے قرآن میں آ کر کامل ہو گئی، ہدایت کامل۔ وجہ کیا ہے؟ انسان کا شعور بھی تو درجہ بدرجہ بڑھا ہے۔ ایک وقت تھا ہمارا بچپن تھا، فکر کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ہمارے آباء و اجداد کبھی جو رہتے تھے غاروں کے اندر یا کبھی آئے ہیں تو کیا تھا ان کے پاس؟ اب اس وقت جو ہے کسی کو آپ پرائمری کے بچے کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر رکھ دیجئے ٹیوٹر، تو کیا پڑھائے گا؟ پڑھائے گا تو وہی جو پرائمری کا بچہ سمجھ سکے۔ لہذا وہ جو کہا گیا تھا آدم کو اس زمین کی خلافت دیتے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ ہدایت رفتہ رفتہ آئے گی، آئے گی، آئے گی، آئے گی۔ اور یہ بات جان لیجئے، پروفیسر ڈاکٹر محمد شریف نے جو کتاب لکھی ہے فلسفے کی تاریخ پر، اس میں بتایا ہے کہ 1200 برس انسانی تاریخ کے بہت ہی پروڈکٹیو ہے فلسفیانہ فکر کے لیے۔ فرام 600 BC to 600 AD 1200 ایئرس، سارے فلسفے اسی میں پیدا ہوئے۔ سقراط، مختار، افلاطون اور یہ سب نکل گیا، کنفیوشس بھی آ گیا، تاؤ بھی آ گیا، اور بدھ بھی آ گیا، جین بھی آ گیا، سب آ گئے، سب آ گئے۔ گویا کہ انسان جب کچھ سوچ سکتا تھا، جتنا سوچ سکتا تھا سوچ چکا،
اور یہ بھی سنا دوں، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا اپنے حواریوں سے، ڈپارٹنگ جو میسج تھا، مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت باتیں کرنی تھی لیکن تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، جب وہ فارقلیت آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں سب کچھ بتائے گا۔ لہذا جب انسان بلوغت کو پہنچا ہے فلسفیانہ فکر کے اعتبار سے، تب، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، چند مہینے غار حرا کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ سارا ذہنی سفر طے کرایا ہے۔ کیا کرتے تھے حضور جا کر غار حرا میں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اگر آپ یہودیوں میں پیدا ہوئے ہوتے تو یہودی طرز پر آپ عبادت کرتے، اگر کہیں عیسائیوں میں پیدا ہوتے تو عیسائیوں کی طرف پر آپ تو نہیں تھے، آپ تو پیدا وہ مشرکین میں شرک کرنے کا امکان ہی نہیں آپ کے لیے، تو کیا کرتے تھے؟ حدیث کے الفاظ یہ تحنث فی، وہاں جا کر عبادت کرتے تھے۔ اب شارحین حدیث نے بہت عمدہ لکھا ہے، کانا صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غار حرا میں آپ کی عبادت فکر، غور و فکر، تفکر و اعتبار، جس کی میں تعبیر یہ کر رہا ہوں، جس کو کہا کبھی اکبر الہ آبادی نے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے۔ تم غار حرا کو نہیں جانتے، مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزید، قوم آئین و حکومت آفرید۔ The most productive part of the period life of Muhammad is that which he passed in غار حرا۔ فکر کی ساری جو ہیں بلندیاں طے کی، تب آیا ہے اقرأ بسم ربک، اب اللہ کا الہدیٰ شروع ہوا ہے۔ اچھا، اسی طرح نمبر 2، دین حق مکمل ہوا ہے۔ ورنہ جب ہم کبھی غاروں میں رہتے تھے کسی میونسپلٹی کا بھی سوال نہیں، نظام کسے کہیں گے؟ پھر یہ ہے کہ قبائلی نظام آیا، چلیے ایک شیخ ہے اس کا کہنا ماننا ہے سب کو، کچھ نظام تو بن گیا نا، اور نظام جہاں آئے گا جکڑ بندی ہو جائے گی۔ اب تم فلاں قبیلے کے شخص ہو، اس کا قبیلے کا سردار یہ، تمہیں حکم ماننا پڑے گا، اس قبیلے کی روایت یہ ہے، تمہیں پیروی کرنی پڑے گی، یو ہیو ٹو ڈو اٹ ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ۔ پھر آپ کی سٹی اسٹیٹس وجود میں آئی، پھر امپائرز وجود میں آ گئے، 400-500 برس سے رومن امپائر، 400-500 برس سے ایرانین امپائر عرب کے اوپر ایسے تھی جیسے افغان کے سر کے اوپر بہت بڑا جو ہے پگڑ رکھا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ وہ کسی نے شعر کہا بھی تھا، مجھے تو اب یاد نہیں، کہ سر پہ باندھے ہوئے پورا افغانستان۔ میرا خیال ہے ضمیر جعفری۔ تو کیا تھا یہ جزیرہ نما عرب، یہ جزیرہ کہلاتا ہے، الجزیرہ، الجزیرہ، اس لیے کہ نیچے آپ کو معلوم ہے بحیرہ عرب، ادھر جو ہے خلیج آ رہی ہے آخر تک، ادھر سے بحیرہ قلزم جا رہا ہے، اور پھر خلیج عقبہ آ گئی ہے، تو یہ سارا جو ہے جزیرہ نما ہے، اس سے پیننسولا۔ لیکن عرب اوپر 2 اور ہیں، عراق عرب، شام عرب۔ عراق عرب پر قبضہ ایران کا، شام عرب پر رومیوں کا۔ اور جب یہ سلطنتیں بن گئیں تو گویا کہ انسان شکنجے میں آ گیا۔ ظلم، محنت کرے کسان، عیش کرے جاگیردار، اور بادشاہ محل بنائے، لگان وہاں سے آ رہا ہے۔ از جفائے دے خدایاں کشتے دہقانہ خراب، کرگے پر بیٹھا ہوا کوئی کھدر بن رہا ہے، ٹیکس دو۔ بادشاہ محل بھی بنائے گا، یاشیاں بھی کرے گا، سارا نسوانی حسن جو ہے کوہ قاف کا لے آئے گا اپنے ہاں، اور پھر فوج بھی رکھے گا، ذرا تم نے گردن اٹھائی تو تمہاری سرکوبی کرنے کے لیے فوج تیار ہے۔ یہ جب جکڑ بند آئی ہے انسان پر، تب محمد کو بھیجا گیا ہے۔ دی لیبریٹر، اسے آزاد کرانے والا، دین حق دیا گیا۔ یہ دین حق قرآن مجید میں اسی لیے کہا گیا، یہ میں کہہ رہا ہوں تکمیل رسالت النبوت۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے، یہ مکمل نظام زندگی ہم نے دیا ہے، پہلے تھا ہی نہیں۔ لہذا کسی اور نبی سے یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو غالب کرو، میں نے آپ کو بتا دیا کہیں نہیں ہے، نہ نوح، نہ ہود، نہ صالح، نہ ابراہیم، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، کوئی بھی نہیں۔ اور حضور سے کہا گیا یہ دین اب غالب کرو۔ اگر صرف تم کتاب میں لکھ کر دے جاؤ اور اس کے مثال پیش نہ کر سکو، دنیا کہے گی بہت اچھی شاعری ہے،
آج بھی آپ کو معلوم ہے دی ریپبلک کتاب زندہ ہے، لیکن آج تک ایک دن کے لیے بھی وہ نظام کہیں قائم ہوا ہے؟ ہم یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ جو ہے ایک خواب ہے، اللہ اللہ سال، اس کے سوا کیا یوٹوپیا ہے؟ اس نظام کو قائم کر کے دکھاؤ۔ اب آپ اس کو اینالائز کر لیجئے، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ It was the revolutionary role which was assigned to محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظام کو بدلنا، اسی کا نام تو انقلاب ہے۔ انقلاب کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں دو نظام ایک جگہ نہیں ہو سکتے، مذہب 100 بھی ہو سکتے ایک جگہ۔ مذہب لمیٹڈ ہے، آپ کی ذاتی زندگی، آپ کے کچھ عقائد ہیں، کچھ عبادات ہیں، کچھ رسومات ہیں، کچھ سوشل رائٹس ہیں، یہ ہے بس۔ تو یہ تو 100 بھی دے کین کو ایگزسٹ۔ امریکہ میں کتنے ہیں؟ مسلمان گئے مسجدیں بنا لی ہیں، ہندو گئے ہیں مندر بنا لیے ہیں، سکھ گئے ہیں ان کے جو گردوارے بنے ہوئے ہیں، سلوتے یعنی یہودیوں کے اور عیسائیوں کے تو بے شمار ہے ہی ہیں، لیکن ہے ہمہ مذہب۔ لیکن دین تو دو نہیں ہو سکتے، یا ڈیموکریسی ہوگی یا بادشاہت ہوگی، ایک تو دو تو نہیں ہو سکتے۔ یا کیپٹلزم ہوگا یا سوشلزم ہوگا، دو تو نہیں ہو سکتے۔ یا تھیوکریسی ہوگی یا ڈیموکریسی ہوگی، دو نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے دنیا میں کہیں ویکوم نہیں ہے نظام کے اعتبار سے، کبھی نہیں رہا ہے۔ ہر ایک نظام موجود ہے۔ آپ کوئی دوسرا نظام لانا چاہتے ہیں، پہلے اس کو جڑ سے اکھیڑنا پڑے گا۔ گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا آباداں کلند، تو نہ دانی اولا تعمیر راں ویرا کلند۔ رومی نے کہا ہے کہ دیکھو، اگر کوئی نئی تعمیر تمہیں کرنی ہو تو تم جانتے نہیں ہو پہلے پرانی تعمیر کو گرانا پڑتا ہے۔ پہلے آپ نظام جڑ سے کھینچ کر پھینکیں گے باہر، تب نظام لائیں گے نا۔ اور یہ ظاہر بات ہے جو نظام بھی ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اس کے ساتھ پریولیج کلاسز ہیں۔ دے وانٹ اسٹیٹس کو، وہ کوئی تبدیلی نہیں ماننے کو تیار، کیونکہ اسی نظام کی شاخوں پر تو ان کے گھونسلے بنے ہوئے، وہیں سے تو مفادات ان کے وابستہ ہے۔ لہذا نظام جو ہے بدلنے کے لیے جانیں دینی پڑتی ہیں، خون بہانا پڑتا ہے، جان جوکھوں کا کام کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا۔ اور محمد کا رول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ عظمت محمد کی جو انسان نے پہچانی ہے۔ میں 3 گواہیاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، 1 فرام دی ایسٹ، 2 فرام دی ویسٹ، 3 کئی ملوے ہے۔ یہی لاہور 1920، یہاں ایک بریڈلا ہال ہوتا تھا، اس بریڈلا ہال میں ایم این رائے کی ایک تقریر۔ اینڈ ہو واز ایم این رائے؟ پرسنل فرینڈ آف لینن، ممبر آف دی کمیونسٹ انٹرنیشنل۔ He knew what revolution is۔ اور اس نے ہسٹوریکل رول آف اسلام تقریر کی لاہور کے اندر 1920 میں، اور اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہیں رہا۔ اس نے کہا بعض مورخین یہ جو فتوحات کی ہیں صحابہ کرام نے، ان کو سمجھ بیٹھتے ہیں جیسے اٹیلا نے فتوحات کی ہیں یا چنگیز خان نے کی ہیں یا کسی اور۔ کہاں وہ کہاں یہ، وہاں صرف تباہی آتی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے جب دنیا فتح کی ہے، نئی تہذیب دی ہے، نیا تمدن دیا ہے، نیا نظام دیا ہے، روشنی دی ہے، علوم کو تازہ کیا ہے، علوم ایجاد کیے ہیں۔ یہ ہے وہ انقلاب جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب آج بھی ہندوستان میں چھپتی ہے، بمبئی میں، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندو ہے، کمیونسٹ ہے، اور گواہی دے رہا ہے۔ دوسرا، یہ تو چونکہ بڑی ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ایک کتاب لکھتا ہے دی 100، اس کا سب ٹائٹل کیا ہے؟ اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ریس، ہیومن ہسٹری۔ پوری انسانی نسل میں سے ان لوگوں کو چن لو جنہوں نے اس کی تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا ہو۔ ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا، ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا۔ جن لوگوں نے بھی تاریخ کا دھارا موڑا، پہلے سلیکٹ کر لو، سلیکشن۔ 100 آدمی کا نام آ گئے،
اب گریڈیشن ان میں سب سے زیادہ کس نے کیا؟ اور ٹاپ پر لایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب تو اویلیبل ہے، پڑھیے. اور چونکہ عیسائی ہے اور حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گیا، غور کیجئے. نمبر 2 پر لایا نیوٹن کو، بابائے طبیعیات. اور پھر کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن. میں عیسائی ہوتے ہوئے آئی ایم پلیسنگ محمد ایٹ ٹاپ. ہاؤ؟ دس از بیکاز، یہ لفظ یاد کیجئے، دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن supremely successful in both the religious and secular fields. ذہانت، وہ زندگی جو آج تقسیم کر دی گئی ہے، یہ مذہبی زندگی ہے، یہ سیکولر ہے، یہ ریاست ہے، قانون ہے، یہ ہے وہ، اس کو علیحدہ رکھو بھائی، مذہب کو علیحدہ رکھو. وہ کہتے ہیں کہ یا تو مجھے ملتا ہے کہ وہ آدمی جو ادھر اونچا ہے تو دوسری طرف نیچا ہے، کچھ بھی نہیں. ادھر اونچا ہے تو ادھر کچھ نہیں. روحانیت میں، دین میں، اخلاق میں عیسیٰ سے اوپر کون جائے گا؟ لیکن حکومت میں، ریاست میں کوئی پدہ بھی نہیں رکھا، زیرو. مذہب کتنا بڑا پیدا کر دیا گوتم بدھ نے، لیکن ریاست، حکومت زیرو. اور بڑے سے بڑے جو ہے شہنشاہ اور بڑے سے بڑے کانکرس کوئی چلا آیا ہے. آپ سوچئے جو گریک آ رہا ہے، جو سکندر اعظم کہاں سے چل کر مقدونیہ سے کہاں پہنچ گیا؟ بیاس تک. اٹیلا کہاں سے پہنچ گیا؟ مشرق سے مغرب تک. لیکن مذہب و اخلاق کے اندر زیرو نہیں بلکہ مائنس ویلیو لانی پڑے گی. ایک ہی انسان ہے. آپ کم سے کم گیو کریڈٹ ٹو ہز آنیسٹی. ایک ہی انسان، دو ہے ہی نہیں. ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈس. اب آئیے تیسری میں گواہی دے رہا ہوں ایک ایسے شخص کی جو ویسے شاتم رسول ہے. گالیاں دی ہیں اس نے، بدترین گالیاں دی ہیں، رقیق حملے کی، جیسے رشدی نے کیے ہیں، ایسے تسلیمہ نسرین نے کیے ہیں، سب اس طرح کے کیے ہیں. وہ ایچ جی ویلز ہے، فکشن سٹوری رائٹر، ہسٹورین بھی ہے. 2 کتابیں ہیں اس کی تاریخ پر، تاریخ انسانی عالم، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. جو رقیق حملے کیے ہیں میں اس کا ذکر نہیں، اس لیے کر دیا کہ معلوم ہے وہ دشمن ہے، دوست نہیں ہے. اگر کسی کا دوست ہوگا تو تعریف کرے گا. وہ دشمن ہے، میں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں. ہی از انیمی. اور عربی زبان کا ایک مقولہ یہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء. فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن دے. جب وہ آیا ہے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں، چیپٹر آخری حضور کا، جو حضور کے چیپٹر میں جو آخری بات خطبہ حجۃ الوداع کو کوٹ کیا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی. کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گولے کو کسی کارے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں. ہاں، تقوی کے ساتھ فضیلت ہے. اب ذرا میرا ایک لفظ نوٹ کیجئے، کیا لکھتا ہے اس پر؟ Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also. And we find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth. مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی واعظ تو ہمیں بہت ملتے ہیں. But it must be accepted that it was Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in history established a society based on these principles. انسانی حریت، اخوت، مساوات، اس کے واعظ کہنے تو بہت آسان ہے، تقریریں کرنی تو بہت آسان ہے، لیکن ان ویلیوز کو باقاعدہ اسٹیبلش کرنا ایک سوسائٹی میں ماننا پڑتا ہے. یہ اسے دینا پڑا کریڈٹ جو بھی ہے. لیکن ایک بات نوٹ کر لیں، مبادہ کہیں آپ میرے بارے میں سوء ظن ہو جائے، تازہ ایڈیشن جو اب اویلیبل ہے اس میں سے یہ نکال دیے گئے ہیں. آج کے جو ان کے ایڈیٹرز ہیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہے. اتنی بڑی حقیقت. آپ پنجاب لائبریری یا پبلک لائبریری سے جا کے پرانا ایڈیشن لیجئے، کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کے اندر آپ کو یہ الفاظ مل جائیں گے. Although the sermons of human fraternity,
Freedom and equality were said before also. And we have a lot of these sermons in Jesus of Nazareth. But it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. اب یہ جو مشن میں نے آپ کے سامنے رکھا، ایک بنیادی مشن قرآن کی تبلیغ کرو، تبلیغ کرو، تبلیغ کرو، تبلیغ کرو. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. نمبر 2، جو دین حق دیا اسے غالب کرو، قائم کرو، نافذ کرو، اس کی مثال پیش کرو دنیا کے سامنے. ان دونوں میں مدد درکار تھی محمد الرسول اللہ کو. جیسے حضرت مسیح نے کہا تھا، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں. جیسے کہ اللہ فرماتے سورہ حدید میں، بڑی پیاری آیت ہے، بڑی ریولوشنری آیت ہے، بلکہ میں لفظ استعمال، بڑی ننگی انقلابی آیت ہے قرآن مجید کی. اتنا صاف اللہ تعالیٰ ہی سچ بول سکتا ہے، کوئی اور تو ضرور کہیں نہ کہیں اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال کے بات کرے گا. آیت نمبر 25 آف سورۃ الحدید، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ان کے ساتھ کتاب اتاری، شریعت اتاری، میزان اتاری، نظام اتارا. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اس لیے کتاب کیوں بھیجی، رسول کیوں بھیجے، نبی کیوں بھیجے، وحی کیوں بھیجی؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. یہ اس سے بڑی آیت کوئی ہوگی؟ عدل اجتماعی، سوشل جسٹس. اب اگلا ٹکڑا پڑھیے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس سے اسلحہ بنتا ہے، جنگی قوت ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. دین اللہ کا، اسے قائم کرنا اللہ کی مدد ہے، اسے قائم کرنا محمد کا فرض ہے، اس کے جد و جہد کرنا محمد کی مدد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھی نصرت. اور یہ نصرت آپ کو معلوم ہے حضور کی زندگی میں صحابہ کرام نے کی ہے کہ نہیں کی؟ جو شخص ایمان لایا فوراً داعی بن گیا، فوراً. ابو بکر ایمان لائے، اور 6 جو ہیں عشرہ مبشرہ میں سے چوٹی کے صحابہ، وہ ان کی دعوت پر ایمان لائے. سعد ابن ابی وقاص، طلحہ، زبیر، عثمان، سعید ابن زید، یہ سب کون ہیں؟ حضرت ابو بکر کی دعوت. نوجوان ہیں، مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا چچا نے، اور بڑا نہ کر کے نکالا ہے کم وقت نے، اس لیے کہ باپ مر گیا تھا، بہت دولت چھوڑ گیا تھا. ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا تھا. کہتے ہیں 200 درہم کا جوڑا اس کا بن کر آتا تھا شام سے. جیسے کبھی ہم کہتے تھے کہ پنڈت نہرو کے کپڑے جو ہے پیرس سے سل کر آتے ہیں، اور جہاں سے گزر جاتا تھا مشم، اتنا اس نے لگایا ہوتا تھا عطر کے پوری گلی جو ہے وہ خوشبو سے جو ہے بھر جاتی تھی. چچا نے بلایا، تم جو یہ گلچھرے کر رہے ہو اپنے باپ کی دولت پر نہ، اور تم اسے کہتے ہو کافر، نکل جاؤ گھر سے. وہ چلنے لگے. ہی واز اے ٹین ایجر. چلنے لگے. وہ سمجھا تھا کہ میرے یہ کہنے سے اس کے تو اس کو تارے نظر آ جائیں گے، یہ فوراً جو ہے توبہ کرے گا، پلٹ آئے گا. چلنے لگے تو اسے اور غصہ آیا، یہ کپڑے بھی اسی باپ کے ہیں، اتارو. وہی اتارے کپڑے، مادرزاد برہنہ ہو کر ماں کے پاس گئے ہیں. ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، مصعب کیا ہوا ہے؟ فرمایا امی میں موحد ہو گیا ہوں. یہ ہے توحید. اور اب جا کر حضور کے دامن میں بیت ارقم میں اب ہمہ وقت کارکن ہے، قرآن اتر رہا ہے، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن اتر رہا ہے، یاد کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب کہا تھا مدینے والوں نے بیعت عقبہ اولیٰ پر کہ حضور ہمارے سے آپ کی ملاقات تو سال کے بعد ہی ہوگی، درمیان میں تو آپ کو معلوم ہے خونریزی ہے، کوئی قافلہ بچ کے نہیں آ سکتا، تو اب آپ ہمیں کوئی اپنا شاگرد دیجئے. مصعب بن عمیر کو حضور نے کہا جاؤ ان کے ساتھ. وہاں ان کا نام پڑ گیا المقری، پڑھانے والا، قرآن پڑھانے والا. 75 آدمی اگلے سال لے کر آ گیا ہے، اور اسی سے بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے، اور ہجرت کا راستہ کھل گیا.
اور اس کو ایک دفعہ حضور نے دیکھا، مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا مصعب، پھٹا ہوا کمبل تھا جس میں پہلے لپیٹا ہوا تھا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. غزوہ احد میں شہید ہوا کس طرح؟ علم بردار تھا، ایک ہاتھ پر وار پڑا ہے، کٹ کے گر گیا، ایک ہاتھ سے تھاما، دوسرے پر بھی گر گیا، دونوں جو بچے ہوئے حصے تھے اس سے تھاما. پھر جب ختم ہو گئے اس کے بعد جو ہے جب دفن کر رہے تھے تو حضور کے سامنے پرابلم لایا گیا. مصعب کے جسم پر تو کوئی کپڑا ہی نہیں تھا سوائے ایک چادر کے، ایک دھوتی. اللہ اللہ خیر اللہ. اور شہید کا کفن ہوتا ہے اس کا اپنا لباس. حضور وہ اتنا چھوٹی ہے وہ چادر کہ پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں. فرمایا سر کو ڈھانپ دو کپڑے سے اور پیروں پر گھاس ڈال دو. That was the last dress which Musab got. تو یہ لوگ جو تھے محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ ساتھی حضور کے جنہوں نے حضور کے مشن میں آپ کا ساتھ دیا. اور ایک خاص مرحلے کا تو میں آپ کے سامنے ذکر ہی کر دوں، اس لیے کہ دین کی اقامت، دین کا غلبہ، اس میں تو جہاد اور قتال آئے گا لا محالہ. Nobody is going to allow you to change the system. اگر سسٹم بدلتا ہے تو اس کے ساتھ جو مفادات بدلتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، جو پرولیجز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. لہذا جب غزوہ بدر کا مرحلہ آیا ہے، حضور نے مجلس شورا منعقد کی اور آپ نے جو وحی سے آپ کو بتا دیا گیا تھا، دیکھو ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے، مال غنیمت سے لدا پھدا ہے اور 50 صرف اس کے ساتھ محافظ ہیں. ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے ویل کانٹے سے لیس، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک پر ضرور تمہیں فتح دے گا، بتاؤ کدھر چلے. یہ اصل میں کسی بھی سپہ سالار کے لیے وقت ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے مورال کا اندازہ کرے. کچھ ہوں گے ہم جیسے کمزور بھی، انہوں نے کہا کہ حضور پہلے قافلے کی طرف چلے، آسانی سے فتح بھی ہو جائے گی اور ہتھیار مل جائیں گے ہمیں. ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، گنتی کے لوگوں کے پاس تلواریں بھی نہیں سب کے پاس، تو 50 آدمیوں کے ہتھیار تو ملیں گے. پھر لشکر سے نپٹ لیں. اب حضور کہہ رہے ہیں اشیرونی اشیرونی اشیرونی. حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوتے ہیں، حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، ہم آپ کے جانثار ہیں. آپ جو آپ کی نیت ہے آپ بسم اللہ کیجیے، ہم آپ کو کیا پتہ ہمارے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. حضور پھر فرمائے مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو. تب خیال آیا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو رئیس انصار تھے، ہو نہ ہو یہ ہماری طرف روئے سخن ہے. کیونکہ بیعت عقبہ ثانیہ جس کے نتیجے میں ہجرت ہوئی ہے اس میں طے یہ ہوا تھا کہ اگر یہ مکے والے مدینے پر حملہ آور ہوں گے آپ کو ختم کرنے کے لیے، ہم آپ کی حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی. اور ابھی مدینے پر حملہ ہوا نہیں ہے، حضور پری ایمپٹ کر رہے ہیں، باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو گویا کہ انصار کور نہیں ہوتے اس کے اندر، اس لیے بار بار اشیرونی، مجھے مشورہ دو. اب سعد بن عبادہ کھڑے ہوتے ہیں، کانک تعنینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے رسول شاید آپ کا روئے سخن ہماری جانب ہے. فإنا آمنا بک وصدقناک، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی، اب ہمارے پاس چوائس کون سا ہے؟ اگر آپ آگے چلیں ہم پیچھے چلیں گے، اگر برق الغماد تک پہنچیں گے ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے. یمن کا آخری شہر جو ہے برق الغماد، اور اگر آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر اپنی سواری سمندر میں ڈالیں گے ہم بھی ڈال دیں. بہرحال یہ مراحل ہیں کہ جن سے گزر کر حضور نے اللہ کے دین کو غالب کیا اور قائم کیا، اور اس ہر سطح پر، ہر مرحلے پر صحابہ کرام نے آپ کا ساتھ دیا. جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنے خون کی ندیاں بہا دی. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ ہے در حقیقت عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے دور میں سمجھ لیجئے اچھی طرح، یہ دور جس کا کہ فاتح ہیں حضور، فاتح سے مطلب افتتاح کرنے والے، اس دور میں اجتماعی نظام کی اصل اہمیت ہے. اجتماعی نظام غلط ہے، ایکسپلائٹیٹو ہے. تقسیم دولت کا نظام غلط ہے. کیا ہوگا؟ ایک طرف دولت جمع ہوگی، ایکومولیشن آف ویلتھ، ایک طرف بھوک، افلاس، فاقہ ہوگا. شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے
یہ دو دھاری تلوار ہے، دو دھاری، دونوں طرف کاٹتی ہے۔ ایک طرف دولت جمع ہوگی تو عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، گلچرے ہوں گے، وہ بھی خراب، معاشرے کے لیے خراب۔ اور ایک طرف فقر ہوگا اور بھوک ہوگی اور فاقہ ہوگا، یہ بھی خراب۔ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر تو انسان کو کفر کی حد تک پہنچا دیتا ہے، لہذا فق کو کل نظام کو توڑنا ہوگا۔ یہ الفاظ ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو 12ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ اس نظام کو بدلنا، اب آپ سوچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس مشن کی تکمیل کر لی، تو میں اب دو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ چونکہ حضور کی بعثت صرف عرب کے لیے نہیں تھی، صرف عربوں کے لیے نہیں تھی، صرف ملک عرب کے لیے نہیں تھی۔ اگر یہ ہوتا تو آپ کا کام مکمل ہو گیا تھا، پورے عرب میں اللہ کی حکومت قائم ہو گئی، ایک ایک شخص تک قرآن پہنچ گیا۔ لیکن 5 جگہ قرآن میں آیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ لہذا کام مکمل نہیں ہوا۔ اقبال کہتا ہے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ بھی تکمیل رسالت کا مظہر ہے کہ حضور سے پہلے کوئی رسول پوری نوع انسانی کے لیے نہیں بھیجا گیا، آپ پہلے رسول ہیں اللہ کے اور آخری جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کہا تھا اپنے حواریین سے، تو سینٹ پال نے اسے تبلیغی مذہب بنایا ہے۔ انجیل میں اب بھی الفاظ موجود ہیں کہ I have been sent in search of the lost sheep of the house of Israel، میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں بھیجا گیا ہوں، صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ قرآن بھی کہتا ہے رسول الی بنی اسرائیل، واحد رسول ہیں جو پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے۔ اچھا کہہ دینا تو آسان ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تک پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب نہ ہو، محمد کا مقصد بعثت ہنوز شرمندہ تکمیل ہے، اور یہ ہوگا، اس کی خبر دی ہے۔ یہ ایک تحفہ میں لے کر آیا آپ کے لیے، 8 صفحے ہیں، لیکن یہ سمجھیے کہ یہ سونے کے حروف سے شر لکھے ہوئے ہیں، وہ احادیث، وہ آیات جن میں حضور نے خبر دی ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ ہو نہیں سکتا کہ دنیا ختم ہو جائے اور محمد کا مقصد بعثت ابھی مکمل نہ ہو، ناممکن۔ جن آیات کو پڑھیے، ان میں پھر احادیث پڑھیے۔ میں صرف 2 حدیثیں آپ کو سنا دوں۔ ایک میں حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے 5 ادوار گنائے ہیں، آپ پڑھ لیجیے گا، ٹیکسٹ ہے یہ، اور خدا کے لیے اس کی قدر کیجیے گا۔ یہ آیات ہیں، احادیث پھینک نہ دیجیے خدا کے لیے کہیں۔ اور اس کے اندر جو ہے اس وقت کے جو مایوسی کے اندھیارے ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اس کا علاج ہے کہ نہیں، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے۔ بہرحال حضور نے جب اپنا مشن عرب کی حد تک مکمل کر لیا تو اب ایک بات نوٹ کیجئے، خطبہ حجۃ الوداع 1.25 لاکھ کا بجوا، حضور نے اپنے اس خطبے میں اپنی تعلیمات کے جو اہم نکات تھے انہیں اور دہرایا 3 مرتبہ ایک بات کی ہے۔ لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں، پہلے آپ ادھر رخ کرتے تھے، آپ کہتے تھے کچھ، ادھر لوگ آدمی آگے کھڑا ہوا اس کو آگے پہنچاتا اور آگے پہنچاتا تھا، پھر آپ سامنے رخ کر کے کہتے تھے، پھر بائیں طرف رخ کر کے 3 مرتبہ، ایک لفظ 3 مرتبہ۔ آخر میں ایک سوال کیا ہے، الا هل بلغت، دیکھو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ کیونکہ قرآن میں تحدید آئی تھی، اے نبی، یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے پہنچا دو، اور اگر نہیں کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور اس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 اگر پڑھ لیں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں سے پوچھیں گے ہم نے تمہارے پاس اپنا پیغام پہنچایا تھا، تم نے پہنچایا کہ نہیں لوگوں کو؟ اس لیے حضور نے گواہی لی، الا هل بلغت، دیکھو میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور جواب کیا ملا؟ انا نشہد انک قد بلغت رسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، ہم گواہ ہیں حضور آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، امانت کا حق ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور
گمراہی کے اندھیرے جو ہے انہیں چھانٹ کر رکھ دیا۔ اب آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی، انگشت شہادت سے وہی 3 مرتبہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے۔ یہ ہے سائی آف ریلیف، یہ بوجھ جو میرے کندھے پر آیا تھا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ اب منتقل ہو گیا، اب امت کو منتقل ہوا۔ لہذا آخری لفظ کیا تھا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں ہے۔ میں صرف تمہارے لیے رسول نہیں ہوں، ایک ایک فرد نوع بشر تک دنیا میں جو اس وقت ہے، اور ایک ایک فرد نوع بشر جو آخر تک آئے گا قیامت تک، اس تک قرآن پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ ہم نے نہیں پہنچایا، اسی لیے آج ہم اللہ کے عذاب میں ہیں۔ آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں؟ 1.5 بلین مسلمان، لیکن عزت نام کی کوئی شے ہے؟ G7 G9 G11 G13 G15 کوئی مسلمان بھی ہے ان میں؟ نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ G7 میں نہ G15 میں، نن۔ اتنی بڑی تعداد، سیکیورٹی کونسل میں کسی سیٹ کی امید ہے؟ نن۔ آپ کے وسائل پر ان کا قبضہ ہے، آپ کی ٹیکسیشن کے احکام وہاں سے آ رہے ہیں۔ ریٹ بڑھاؤ، چینی کے اس کے بڑھاؤ، اور فلاں کے بڑھاؤ، اور بجلی کے بڑھاؤ، اور تیل کے بڑھاؤ، کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ذلیل ہے؟ اور نمبر 2، آج دنیا میں خون اگر بہ رہا ہے تو صرف مسلمان کا ہو گیا، مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو۔ 60 سال سے کشمیر اور فلسطین، پھر درمیان میں صومالیہ، چچنیا، کوسوو، یہ سب بوسنیا، پھر آپ کو معلوم ہے فلپائنز، پھر جو کچھ ہوا افغانستان میں، اور جو کچھ ہوا اب ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا عراق میں۔ یہ کیوں ہے؟ وی آر criminals number 1. We have not done our duty. ہم نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا، دوسروں کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ ہمارا اپنا سارا نظام سود کے اوپر مبنی ہے۔ بہرحال پہلا فرض یہ ہے، اب اس کو پہنچاؤ، اور یہاں تک فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت، preach on my behalf۔ یہ کام جو ہے، جو کہا گیا تھا، واقعہ یہ کہ میں 50 برس سے کر رہا ہوں، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ میں میڈیکل کالج کے زمانے سے درس قرآن دے رہا ہوں، جب یہ طلبہ کے اجتماعات کے درمیان درس قرآن ہوتا تھا، جماعت اسلامی کا رکن تھا تو درس قرآن ہوتا تھا، اور اس کے بعد سے میری زندگی کا بیشتر وقت اس میں لگا، بیشتر اور بہتر۔ یہ حضور کا حکم ہے، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت پہنچاؤ۔ اچھا، نمبر 2، اب حکم دیا گیا، اس کی مثال میں دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جب ایران کے ساتھ جنگ شروع ہوئی ہے تو سپہ سالار افواج ایران رستم نے وفد بلایا ایک، اے عربو، تم پہلے بھی ہم پر حملے کیا کرتے تھے، لیکن پہلے لوٹ مار کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ یہ جان لیجئے، یہ ہسٹری کا ایک موقع ہے خاص، کہ ایک سیٹلڈ سویلائزیشنز ہوتی ہیں، اور ایک وہ جو رہتے ہیں سطح مرتفع پر، وہاں پانی نہیں ہوتا، وہ فصل کہاں سے آ جائے گی؟ یا ریگستان میں جو وہاں بستے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ وقتاً فوقتاً جاتے ہیں، جھپٹا مارتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، لے کر وہاں سے دولت آتے ہیں، اسی پر ان کی گزارا تھا۔ تم پہلے بھی آیا کرتے تھے، لوٹ مار کر کے چلے جاتے، اس دفعہ پیچھا بھی چھوڑ رہے بولے کیا؟ ایسی پیاری، یہ کئی روایتوں میں آیا ہے، الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں۔ جو مسلمان وفد کا سربراہ تھا اس کا جواب سنیے، انا قد ارسلنا، دیکھو رستم، پہلے ہم خود آتے تھے، اب ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے بھیجا محمد کو، محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس لیے؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الی نور الایمان ومن جور الملوک الی عدل الاسلام۔ اس لیے بھیجا گیا ہمیں کہ نوع انسانی کو شرک اور کفر کی جہالتوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر
عدل اسلام. دیکھو ہمارا خلیفہ چٹائی پر بیٹھتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے تو کوئی خدم و حشم نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے. ایک آیا تھا سفیر ایران کا، مدینے میں آ کر گھوما پھرا، کوئی محل نظر نہیں آیا اسے. پوچھتا ہے مسلمانوں سے اینا ملککم، بھائی تمہارا بادشاہ کہاں ہوتا ہے؟ جواب ملا لیس لنا ملکن بل لنا امیر، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارا امیر ہے. کہاں ہے بھائی؟ ہمارے بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے کہ بھائی ملے نہیں، ہمارا خلیفہ تلاش کرنے گیا. اب اس نے کسی کو لیا ہوگا، آئیڈینٹیفائی کر سکے، ڈھونڈ کر جا کر ایک جگہ دیکھا، دھوپ تیز ہو گئی تھی، حضرت عمر تھک گئے تھے، لہذا ایک درخت کے سائے میں اپنے کوڑے کا تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے استراحت فرما رہے. کوئی خادم نہیں، کوئی خدم و حشم نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں. اس وقت وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے عمر تم عدل کرتے ہو، تمہیں کوئی خوف نہیں ہے. ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کا خون پیتے ہیں، انہیں ہر وقت ڈر رہتا ہے، انہیں اونچی اونچی فصیلیں چاہیے، انہیں باڈی گارڈ چاہیے، انہیں حفاظتی دستے چاہیے. یہ مثال پیش کی ہے نا، یہ کوئی فیری ٹیلز تو نہیں ہے، یہ تو آج کی تاریخ ہے، 1400 برس پرانی تاریخ ہے بھائی، کوئی پرانی نہیں ہے، کوئی 10,000 سال پرانی بات نہیں ہے. اور وہی عمر ہے، انہیں بلایا گیا ہے بیت المقدس. وہاں جو مسلمانوں کا محاصرہ تھا وہ طول کھینچ گیا، فصیل بہت اونچی مضبوط، اور اندر ہر طرح کا رسد بھی موجود ہے، راشن بھی ہے، پانی بھی ہے. عیسائیوں کا قبضہ تھا. عیسائی پادری آئے فصیل پر، مسلمانوں تم اگر قیامت تک بھی یہاں پڑے رہے محاصرہ کر کے، یہ کبھی فتح نہیں ہوگا شہر. ہاں یہ فتح ہونا ہے، ہماری کتابوں میں ہے، لیکن ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں فتح ہوگا. تمہارے اندر ہمیں وہ درویشی نظر نہیں آ رہی. وہ چونکہ کچھ عرصہ ہو گیا تھا، شام میں پہنچ گئے تھے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اچھا لباس پہننا شروع کر دیا. اور وہاں تھے امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، یکی 10 مبشرہ. ان کا فوراً کلک کیا، یہ بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا تو ہے. یہاں سے ریکویسٹ کی گئی ہے آپ تشریف لائیے. اب 700 میل کا سفر ہے، کوئی ذاتی سفر نہیں، کسی بیٹے کے کنووکیشن کے لیے نہیں گئے ہیں، کوئی انٹوریج نہیں ہے، کچھ نہیں. ایک اونٹ، ایک خادم، اور اسی اونٹ پر راستے کا راشن، لہذا ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے. اب ایک منزل خلیفہ اوپر تشریف فرما ہے اور خادم ہاتھ پکڑ کر آگے چل رہا. اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ ہاتھ پکڑ کے آگے چل رہا ہے. جب آخری منزل آئی ہے تو باری ہو گئی اس خادم کی. اس نے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے لوگ دیکھیں گے، مجھے ماریں گے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ آگے آگے تمہارے چل رہے تھے، تم وہ براجمان تھے. حضرت عمر نے ڈانٹ پلائی، دوڑو نہیں، باری تمہاری ہے. وہ بیٹھا ہوا اوپر، حضرت عمر پنکیل پکڑ کر آ رہے ہیں، اور بیچ میں کہیں کیچڑ آ گیا تھا، جوتیاں بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں. اب وہاں آتے ہی انہیں لے جایا گیا فصیل کے سامنے. انہوں نے اوپر سے اپنی کتابیں دیکھیں، ہاں یہی ہے درویش بادشاہ. یہ فتح نہیں ہوا تھا یروشلم، یہ ایک صلح کے طور پر انہوں نے دیا ہے، کھول دیا، آ جاؤ. اور انہوں نے شرط رکھوائی تھی کہ کہیں یہاں یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے آپ. حضرت عمر نے اتنی رعایت کی تھی یہودیوں کے لیے کہ وہ یہاں آئیں، اپنے مقدس مقامات کی زیارت کر کے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں سیٹل نہیں ہو سکتے. اس لیے وعدہ تھا. یہ وعدہ جو ہے سلطان عبدالحمید خان تک چلا ہے. بڑی سے بڑی رشوت پیش کی تھی زائرنسٹ نے، تمہارے سارے قرضے ہم ختم کر دیں گے، تم جو ہے ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کا حق دے دو. نہیں، جو معاہدہ عمر کا تھا اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا. تو یہ مثالیں ہیں جو پیش کی گئی ہیں. میں تو کہا کرتا ہوں، جب میں نے پڑھا تھا کہ کرنل جمال عبد الناصر کی بیٹی سائیکل پر جاتی ہے کالج، چون لائی کی بیٹی بھی سائیکل پر کالج جاتی ہے، احساس ہوا تھا عظمت ہے نا آخر، چاہے وہ کسی غیر میں ہو. اور واقعہ یہ ہے کہ میں بیان کرنے سے رہ نہیں سکتا. جب میں نے لال بہادر شاستری کے بارے میں سنا، he had no house in the whole of India. یہ تو بھارت کی ڈیموکریسی کا ایک معجزہ ہے. A person who doesn't own a house in the whole length and breadth of India, and he rose to the position of Prime Minister.
ہمارے ہاں کسی میونسپلٹی کا جو ہے ممبر نہیں بن سکتا، اس کی بیوی اپنے گھر میں خود کھانا پکاتی تھی، کوئی ملازم نہیں تھا۔ اور جب ہارٹ اٹیک ہوا ہے تاشقند میں، تو وہ جو مرتے دم بات کی ہے اس نے ماتا جی سے کی ہے، بیوی سے نہیں کی۔ یہ ہماری مشرقی روایات ہیں، ماں کا مقام۔ لیکن یہ تمام مثالیں جو ہیں، پوری نوع انسانی 10 مرتبہ پیدا ہو کر ختم ہو جائے، حضرت عمر والی مثالیں نہیں لا سکتے۔ رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک جگہ سے رونے کی آواز آئی، معلوم ہوا کہ بچے ہیں، بھوکے ہیں، رو رہے ہیں۔ ماں سے پوچھا گیا کیا معاملہ ہے، کہ کیا کروں، کچھ نہیں ہے، میں نے یہ آنڈی چڑھا دی ہے، چولہے کے اوپر آگ جلا دی ہے، بچوں سے کہا کچھ پک رہا ہے، ذرا انتظار کرو، سو جائیں گے۔ کانپ گئے، ایسی گئے سیدھے بیت المال، آٹے کی بوری اپنے غلام سے کہا میرے کندھے پر رکھ، میں لے چلتا ہوں۔ نہیں، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ اپنے کندھے پر بوری رکھ کر لائے ہیں، کھانا پکوایا، کھلایا بچوں کو۔ اب اگر حضور یہ کہے کہ سید القوم خادم ہوں، تو یہ حقیقت تھی کہ نہیں تھی؟ ورنہ اگر یہ مثال نہ آتی تو کہتے جی شاعری تو اچھی ہے، بہت اچھا شعر کہہ دیا، کوئی سردار بھی کبھی خادم ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ نظام دنیا میں، بس آخری بات میں آ گیا ہوں، یہ خوشخبریاں میں آپ کے ساتھ یہ تحفہ لے کر آیا، یہ پڑھیے کہ نظام دوبارہ آنا ہے۔ محمد کی پیشن گوئی غلط نہیں ہو سکتی، وہ صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ ابھی ہمیں اور سزائیں ملنی ہیں، اور سخت سے سختر سزائیں آنی ہیں۔ ابھی آرمگڈون سر پر تنی ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے، ملحمۃ العظمیٰ جسے حدیث میں کہا گیا۔ آرمگڈون پتہ نہیں آپ نے کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ یہ بائبل کی آخری کتاب جو ریولیشن جان ہے، اس میں ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے بہت بڑی جنگ ہوگی، and you set the stage has been set for that۔ نیٹو تیار اسی کے لیے ہو رہا ہے دوبارہ۔ کس لیے؟ نیٹو چیف سے پوچھا گیا تھا کہ تمہارا دشمن جو تھا USSR تو ختم ہوا، گھٹنوں کے بل پڑا ہوا ہے، اب کس کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہو اور آرگنائز کر رہے ہو؟ اب ہمیں مسلم فنڈامنٹلسٹ سے نمٹنا ہے۔ یہ ہے وہ کروسیڈ جو شروع ہوئی۔ یہودی اور عیسائی نیو کنزرویٹوز، نیو کونس، یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، ایک 5 پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کا جس پر دونوں کا اتفاق ہے۔ تو ابھی ہم پر بڑے برے وقت آنے ہیں، ہمیں سزائیں ابھی اور ملنی ہیں، لیکن tables will be turned۔ دنیا میں اللہ کا دین قائم ہوگا، چاہے ابھی اور اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، لیکن ہوگا، لیکن ہوگی، وہ وقت آئے گا اللہ کا دین قائم ہوگا پوری دنیا میں۔ ایک حدیث میں آپ کو سنانے چلا تھا، حضرت ثوبان سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا۔ فرائیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّئَ لِي مِنْهَا، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ نے زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیے۔ یہ ہونا ہے، and that is going to be the end of this world۔ آرمگڈون بھی آ جائے گی، پہلے ملحمۃ العظمیٰ بھی آئے گا، سزائیں بھی ملیں گی، بالآخر وہ ہوگا۔ لیکن آخری بات، میرے اور آپ کے لیے مسئلہ لمحہ فکریہ کیا ہے؟ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ Are we on the side of Allah or on the side of America؟ بہرحال یہ تو جو اپس اینڈ ڈاؤنز آنے ہیں، میرے اور آپ میں سے ہر شخص کے سوچنے کی بات یہ ہے، یہ تو انقلاب تو آئے گا، حضور کے ذریعے سے آیا، کچھ لوگ حضور کے ساتھی بن گئے، ان کی دنیا بن گئی، آخرت بن گئی، قیامت میں کے بعد جو کچھ ملنا ہے اللہ تعالیٰ روح و ریحان و جنت النعیم۔ کچھ رہ گئے کہ چاہے سگا چچا تھا محروم رہ گئے، ابو لہب۔ آج بھی یہ قافلہ ادھر چل رہا ہے۔ اقبال نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اور صحیح کہا ہے، آخری بات جو کہہ رہا ہوں، ایک نقطہ میرا رہ گیا ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، چوتھی بات، اور یہ کہ وہ لوگ جو اس نور کا اتباع کریں گے کہ جو ان کے ساتھ نازل کے قرآن، اس لیے کہ قرآن ہی ذریعہ ہے، آلہ انقلاب ہے۔ قرآن انسانوں کو بدلتا ہے، افراد کو، افراد مل کر جماعت بن کر
وہ جو انقلاب برپا کرتے. بٹ انڈیویجول چینج، اقبال کے الفاظ میں چوں بجا در رفت جہاں دیگر شود، یہ قرآن اگر کسی کے باطن میں اتر جاتا ہے تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے. ہی از اے چینج پرسن فرام ود ان واتبعوا النور الذی انزل معہ. لیکن آخری دور کے بارے میں یہ چند اشعار سنا رہا ہوں. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، ہو کر رہے گا. اور پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے. آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. وہ زمانہ آنا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اس میں کتنا حصہ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.